بیٹھے نا یہاں بیٹھے نا نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہیں پڑھنا یہاں پہ بیٹا ذرا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ یہ بیٹھو یہ بیٹھو تھوڑی سی بات ہو کسی بیٹھ بیٹھے انرجی پڑے گا نا بیٹا آپ کوئی بول میں نہیں نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ترائی پہ سوتے ہو آپا سے دلاور ترائی پہ سوتے ہو آپا کس شان سے میں گھر سے چلی تھی میرے بھائی کس شان سے میں چلی تھی میرے بھائی ترائی پہ سوتے ہو آپا سے دلاور پانے اور مارے تماچے میرے بھائی پانے نہ دیا اور مارے تماچے میرے بھائی ترائی پہ سوتے ہو آپا سے دلاور اب مانگے گی پانے نہ سکینہ میرے بھائی اب مانگے گی نہ سکینہ میرے بھائی ترائی پہ سوتے ہو آپا سے دلاور دربار میں یزید کے کھل سر جاتی ہوں بھائی دربار میں یزید کے کھل سر جاتی ہوں بھائی ترائی پہ سوتے
دیو آبا سے دلاور اب کون کرے گا نا کے پیشوا میرے بھائی اب کون کرے گا نا کے پیشوا میرے بھائی ترائی بسو دیو آبا سے دلاور نعرے صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد تاریخ پڑھیے کیا پلیا پانی میرے چھم والے کیا پلیا پانی میرے چھم والے ماں نے کہا رو کر اصغر میرا سور سیراب بابا کے گود میں سیراب ہو گئے بابا کے گود میں جھولا تیرا خالی کس کو جھولائیں گے مادر جھولا تیرا کس کو جھولائے مادر ماں نے کہا رو کر اصغر میرا سود کیا لوٹو گے بیٹا مادر سے بابا کی گود میں سو رہے
کر ٹو گئے بیٹا مادر سے بابا کی گود میں سو یہ کہہ رہے ہیں شہنشاہ کربلا مسلم، یہ کہہ رہے ہیں شہنشاہ کربلا مسلم، شہادتوں کے قبیلے کے بتلا مسلم، ہوئی ہے تجھ پا مظالم کے انتہا مسلم، ہے سوگوار تیرے غم میں فاطمہ مسلم، بلا کہ تجھ کو لعینوں نے شہر میں اپنے، ہے تیرے ساتھ میں دھوکہ بہت کیا مسلم، ہے تیرے ساتھ میں دھوکہ بہت کیا مسلم، نہیں ہے کوئی بھی بے کس کا چاہنے والا، مدد کے واسطے اب دے کسے صدا مسلم، حسین اشک بہاتے ہیں آج یہ کہہ کر، شہید ہو گئے بے جرم بے خطا مسلم، میرے سفیر تجھے باندھ کر لعینوں نے کیا ہے سر کو بدن سے تیرے جدا مسلم، ہے جیسے تیرے جنازے کو باموں سے پھینکا، ہے جیسے تیرے جنازے کو باموں سے پھینکا، نہ ہو شہید کوئی ایسا دوسرا مسلم، رسم میں باندھ کے کوفہ کی آج گلیوں پا، پھرائے لاش تیری ہائے بے نوا مسلم، ہر ایک آل پیمبر پر ظلم اٹھاتا ہے، یہ کیسا وقت قیامت کا گیا مسلم، یہ نوحہ سن کے حسن سے تمہاری غربت پا، امام وقت نے گریا بہت کیا مسلم، صلوات پڑھیں۔ ہرگز نہ سنورتی تقدیر کربلا کی، ہرگز نہ سنورتی تقدیر کربلا کی، زینب اگر نہ کرتی تفسیر کربلا کی، مکہ نجف مدینہ ہوتے شکار ظلمات، مکہ نجف مدینہ ہوتے
شکار ظلمات ملتی اگر نہ ان کو تنویر کربلا کی سائے میں اس کے دین احمد رہے سلامات کے سائے میں اس کے دین احمد رہے سلامات سرور نے اس لیے کی تعمیر کربلا کی دنیا کے ہر بشر سے کعبہ بھی کہہ رہا ہے کہ دنیا کے ہر بشر سے کعبہ بھی کہہ رہا ہے بے مثل ہے جہاں میں توقیر کربلا کی جب سے قدم رکھا ہے سرور کربلا میں جب سے قدم رکھا ہے سرور کربلا میں تب سے بدل گئی ہے تقدیر کربلا کی نعرہ صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. سامنے آئے دفن بابو تھوڑا سامنے آئے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على محبوب رب المغربين والمشرقين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال يا أمير المؤمنين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخي الحسين صلوات محمد. قبل از اس کے قول معصوم جو ایک دعا کی صورت ہے اس کے سلسلے میں کچھ بات کہوں. اس سے پہلے ضروری ہے کہ اخی الحسین ہے کون. اس دعا کا ترجمہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے پالنے والے، اے پروردگار کہ جو پریشانیوں کو، جس نے پریشانیوں کو ختم کیا، آثار پریشانی کو ختم کیا امام حسین کے چہرے پر سے. اس کا معنی کیا ہوگا؟ امام حسین کے چہرے سے پریشانی کو ختم کیا. آپ کو معلوم ہوگا جب کربلا کے میدان میں مولا حسین ایک کے بعد ایک لاشوں کو لا رہے تھے، پریشانی کتنی تھی. جب مولا حسین جنگ کر رہے تھے تو کس طرح سے پریشانی کے حالت میں جنگ کر رہے تھے کہ تم نے میرے بیٹے کو مارا، تم نے میرے بھائی کو مارا کہتے جاتے تھے اور جنگ کرتے جاتے تھے.
لیکن جب جبریل امین نے یہ ندا دی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ، یہ سورہ فجر کی آخری آیت ہے. اس سورہ کو سورہ امام حسین بھی کہا جاتا ہے. جب یہ آیت گونجی تو امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین نے اپنے ذوالفقار کو نیام مانا، یہ تلوار کو نیام مانا. تاریخ میں لکھا ہے ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ حسین 71 لاشوں کو لے کر آئے ہیں، لگ ہی نہیں رہا. پھر انہوں نے قربانی کے لیے آمادہ ہو گئے. تو یہ معصوم کا یہی قول، یا کاشف الکرب، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے پالنے والے، اے پروردگار کہ جس نے حسین کے چہرے پر سے پریشانی کی نشانیاں کو مٹا دی. اکشف کرب بحق اخی الحسین، پروردگار ہماری پریشانیوں کو بھی ختم کر دے حسین کے بھائی کے توسط سے. یہاں اخی الحسین سے مراد باب الحوائج، باب المراد حضرت ابو الفضل عباس، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے، جن کو ثانی حیدر کہا جاتا ہے. جانتے ہیں حیدر کے معنی کیا ہے؟ حیدر کا معنی شیر کے ہے. شیر کو عربی زبان میں کئی لفظ کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے، الگ الگ صفات کے شیر کا نام. کسی کا نام حیدر ہے، کسی کو شیر اسد کہا جاتا ہے، کسی کو غضنفر کہا جاتا ہے، کسی کو عباس کہا جاتا ہے. تو حیدر کے معنی شیر، عباس کے معنی شیر کے ہیں. اور حیدر کو ثانی حیدر کہا گیا ہے. مولا عباس کو ثانی حیدر یعنی دوسرا حیدر کیوں کہا گیا؟ جس مولا عباس حسین کے اس طرح سے تھے جس طرح سے مولا علی رسول خدا کے لیے تھے. یعنی راہ تبلیغ میں جہاں جہاں رسول کو پریشانی ہوئی مولا علی وہاں پر آ کھڑے ہوئے، ان کی مدد کی. تو اسی طرح سے مولا عباس تھے مولا حسین کے لیے، یعنی ایک سپر تھے، ایک ڈھال تھے مولا حسین کے لیے. تاریخ گواہ ہے، چاہے اہل سنت کی کتاب ہو یا اہل تشیع کی کتاب ہو، تاریخ نے لکھا ہے جہاں جہاں بھی رسول پریشان ہوئے، رسول کو ضرورت پڑی، مولا علی آئے اور ان کی مدد کی ہر جگہ. اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ نے حسن و حسین کو اپنی اولاد کہا، یعنی خود کا بیٹا رسول اللہ نے کہا یہ میرے فرزند ہے، یہ میرے فرزند ہے، یہ میرے فرزند ہے. ہر جگہ یہ نہیں کہا کہ یہ میرا نواسا ہے. نواسا تو ہے لیکن نواسا نہیں کہتے تھے رسول. رسول کہتے تھے میرا بیٹا ہے. جگہ جگہ اب چونکہ حسن و حسین تو دونوں رسول اللہ کے فضل، مولا علی کا کہنا ہے مولا علی کے پاس بھی ایک فرزند ہونے چاہیے. تو مولا کائنات نے دیکھا کہ میں رسول کا مددگار ہوں رسالت کو پھیلانے میں، پیغام رسالت میں. تو حسین چونکہ اولاد رسول ہے اور حسین بھی اپنے وظیفہ امامت کو انجام دے گا، تو اس میں حسین کے مددگار کون ہوگا؟ تو جس طرح سے مولا علی نے دیکھا جس طرح سے میں نے کیا، اس میں میرا بیٹا بھی حسین کی مدد کرے. تو لہٰذا مولا کائنات کے دل میں یہ تمنا تھی کہ پروردگار میری ایک اولاد ہو، ایک بیٹا ہو جو بہادر ہو، اور وہ اس طرح سے حسین کا ساتھ دے جس طرح سے میں نے رسول کا ساتھ دیا ہے. میں نے رسول کا ساتھ دیا. تو اس تمنا کے ساتھ جناب عقیل کے پاس گیا. جناب عقیل ابن ابو طالب. جناب عقیل کون؟
मौला कायनात के भाई, मौला कायनात के भाई का नाम बड़े भाई, वो नकीब मदीना थे, मदीना और मक्का, यानी पूरे खानदान के शजरा को जानते थे, चाहे मक्का हो या मदीना हो, जितने भी लोग वहां रहते थे सबके खानदान के बारे में जानते थे, कौन किसके नस्ल से, एक एक का शजरा, किसी को अपना शजरा नहीं पता जाके जनाब कत्तील से पूछ लें, वो जाना तो उसके वालिद कौन, उसके दादा कौन, उसका परदादा किस नस्ल से वो आए, कितने नस्ल का है, ये कौन सी पोस्ट चल रही है, वो सब जनाबे अकील जानते थे। मौला कायनात ने कि तुम नस्लों को जानने वाले हो, अकील तुम नस्लों को जानने वाले हो, मेरी ये ख्वाहिश है। कौन अली अपनी ख्वाहिश है? वो अली की जिंदगी भर जितनी भी इस्लाम की जंगें थी सभी जंगों में शिरकत की, लेकिन कभी भी उसने किसी भी तरह से अल्लाह के सामने ये नहीं कहा परवरदिगार मुझे ये अता कर दे, कभी नहीं कहा। जब भी चाहा परवरदिगार से वो दूसरों की खातिर चाहा कि परवरदिगार रसूल की उम्मत के लिए ऐसा हो, रसूल फला शख्स के ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, दूसरों की मदद करते थे। जब भी कोई आया कभी किसी को खाली आ गया, लेकिन खुद के लिए क्या चाहा? खुद के लिए एक फर्जंद की ख्वाहिश की, परवरदिगार मुझे एक ऐसा बेटा दे कि जो बहादुर हो और वो उस तरह से हो जिस तरह से मैं रसूल के लिए था। ये मैं जनाब अकील ने कहा कि हाँ भैया अली, मैं आपकी जो ख्वाहिश है मैं उसके सिलसिले में एक खानदान को जानता हूं। वहां पे एक खानदान जिसका कलाबिया खानदान का कबीला का नाम था कलाबिया, और हिजाम नाम का एक शख्स है जो बहुत ही नेक बहादुर, उसकी एक बेटी, इसका नाम फातिमा है, उसकी बेटी का नाम फातिमा है, जिसकी कुनियत जो मशहूर हुई उम्मुल बरीन के नाम से। तो जनाब अकील रिश्ता लेकर गए। जब मालूम हुआ कि अमीर एक कायनात के लिए रिश्ता आया है, जनाब हिजाम फूले नहीं समा रहा। जब ये जनाब उम्मुल बरीन के पास ये खबर पहुंची, जनाब उम्मुल बनीन तो वहीं पे सजदे करने लगे कि क्या अमीर मोमिनीन के लिए मैं इंतखाब की गई। बहरहाल शादी हुई, उम्मुल बनीन भी वैसे नेक खातून। जब शादी हो गई, घर पे कदम रखते देर नहीं हुई, सबसे पहले गए मौला हुसैन को, मौला हसन को नजदीक बुला, सीने से लगाने के बाद कहा बेटा कभी भी मुझे अपने मां ना समझना, मैं आपके लिए कनीज बनकर आई हूं। जनाब ज़ैनब से कहा शहजादी मैं आपकी कनीज हूं। जनाब उम्मे कुलसुम से कहा उम्मे कुलसुम मैं आपकी कनीज हूं, और चौखट पे सजदा की। हमेशा खिदमत करते रहे। अल्लाह ने 1 साल के बाद जनाब उम्मुल बनीन की गोद को भर दिया। 4 शाबान बरोज जुमेरात सुबह के बाद एक चांद सा टुकड़ा पैदा हुआ, चांद का टुकड़ा पैदा हुआ, चेहरा मुनव्वर है, बाहें इस तरह से कि देख के लगता है कि ये बच्चा बहुत बहादुर है। लेकिन वो बच्चा न दूध पी रहा है न अपनी आंखें खोल रहा है। नहीं, कंडीशन सेम वही जो मौला कायनात की थी। 3 दिन मौला कायनात खाना काबा में रहे, उन्होंने आंखें तक नहीं खोली थी, न दूध पिया था। जनाब फातिमा बिन्त असद परेशान हो गए, बच्चा रो तक नहीं रहा है, न रो, कुछ ख्वाहिश करे कि कुछ खा ले, कुछ पी ले, कुछ नहीं, आंखें तक नहीं खोल रहा है। यहां पर ऐसे ही मौला अब्बास आंख नहीं खोल रहा है। जैसे ही इमाम हुसैन के आगोश में आए, मौला अब्बास ने अपनी आंखें खोल दी, यानी जियारत की तो मौला हुसैन की जियारत, जिसकी खातिर इमाम हुसैन नाजिल हुए, इमाम हुसैन पैदा हुए, उसी के आगोश में आके अपनी आंखें खोली। मौला हुसैन ने कहा अब्बास, इस बच्चे का नाम अब्बास है, इस बच्चे का नाम अब्बास। उसके बाद बहुत ही प्यार करने के बाद अपने जबान मुबारक को मौला अब्बास के जहन में लाया।
مولا عباس نے سب سے پہلے خوراک جو دنیا میں لی وہ لعاب دہن حضرت امام حسین ہے. اللہم صلی علی محمد. نہ جانے کیوں کیا کیفیت تھی کہ امام حسین جب جب مولا عباس کو گود میں لیتے تھے دل بہت ہی زیادہ مچلتا تھا, بہت خوش بھی ہوتے تھے. تو مولا حسین مولا علی کی خدمت میں گئے, کہا کہ بھیا بابا نہ جانے کیوں عباس کو جب لیتا ہوں دل تو بہت خوش ہوتا ہے لیکن غمگین بھی ہوتا ہوں. تو مولا علی فرماتے یہ فطرت کا تقاضا ہے, یہ تمہارے ساتھ وعد و وعید خداوند عالم ہے, یعنی تمہارے ساتھ خداوند عالم کے درمیان ایک وعدہ ہے جس کی بنا پہ ایسا ہے. کہا کہ وہ کون سا؟ کہا کہ کربلا کا. آج تم عباس کو دیکھ کر جتنا خوش ہو رہے ہو کل عباس کو یاد کر کے تم کہو گے انکسر ظہری وقلت حیلی, کہ میری کمر ٹوٹ گئی, یہ کہہ کر تم کریا کرو گے. بہرحال مولا عباس ابھی چھوٹے تھے, کسی بھی صورت میں مولا عباس ایسے تھے کہ مولا حسین کو چھوڑتے نہیں, ہر وقت مولا حسین کے پیچھے پیچھے. روایت میں ہے کہ مولا حسین جب چلتے تھے کتنے مقامات میں لوگوں نے دیکھا کہ مولا حسین کے قدموں کے خاک انہوں نے اپنے آنکھوں کا سرما بنایا ہے, آنکھوں کا سرما بنایا. ابھی مولا عباس کو خبر ملی کہ تمہیں زینب نے بلایا ہے, جو بڑی بہن ہے, زینب نے بلایا ہے, تو وہ چلے جاتے تھے, دوڑتے ہوئے نکل گئے جناب زینب کے گھر, کہ جناب زینب بڑی تھی کہ شادی جناب عبداللہ سے ہو چکی تھی. چلے گئے, دیکھا دروازہ بند ہے, تب کل باپ تک نہیں کیا. مولا عباس اس قدر صالح انسان تھے, مطیع و فرما بردار تھے, تب کل باپ تک نہیں کیا کہ جب شہزادے دروازہ کھولیں گے میں ان کے سامنے رہوں گا. ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھولے کہ میں نے عباس کو یاد کیا تو عباس نظر نہ آئے. وہی چوکھٹ پہ سر رکھا, وہی سو گئے. صبح جناب جب دروازے کو کھولے تو کیا دیکھتے کہ چوکھٹ پہ عباس, 4 سال کا بچہ عباس, وہ چوکھٹ پہ سر رکھا نا. بھیا عباس آپ یہاں؟ بہن شہزادی مجھے خبر ملی تھی کہ آپ نے مجھے یاد کیا ہے تو لہٰذا میں رات ہی کو آ گیا اور یہی سو گیا. تو اس قدر جناب زینب کو وہ چاہتے تھے, اور جناب زینب کو اتنا بھروسہ میرا بھائی عباس ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں, مجھ سے اتنا خیال, صبح کو مجھے ضرورت ہے عباس کی اور یہ رات سے آ کے چوکھٹ پہ سویا ہوگا. اس قدر یعنی اتنا بھروسہ تھا جناب زینب کو. اسی لیے جناب زینب سوچتی تھی کہ جس کے پاس عباس جیسا بہادر بھائی ہو, وفادار بھائی ہو, کون ہے جو اس کے سر پر سے چادر چھین لے؟ کون ہے جو یہ سوچتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی شہزادی کے خیمے میں آگ لگا لے؟ کوئی ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا. مولا عباس ابھی اب تو بڑے ہو گئے, 11 سال کے لوگ. ادھر کاتب وحی جسے مسلمان کہتے ہیں, شام میں بیٹھا ہوا خلیفہ, ان سے جنگ صفین ہوئی. اگرچہ اہل سنت کے یہاں خطا اجتہادی کہا جاتا ہے, ہمارے یہاں کہا جاتا نہیں. خطا اجتہادی ایسا نہیں ہوتا ہے, چونکہ مولا کائنات برحق تھے, ان کے ساتھ حق ہے اور وہ حق کے ساتھ ہے, لہذا وہ خطا ہی تھی, خطا اجتہادی نہیں. بہرحال جنگ صفین ہوئی. جنگ صفین میں کیا ہوا؟ تقریباً کئی مہینوں کی جنگ ہے. یہی جنگ صفین ہے کہ جس میں رات دن جنگی ہوئی اور مسلمان حالت جنگ میں تلوار چلاتے ہوئے نماز سے پڑھ رہے ہیں, یعنی حرکت میں ہے جو نماز. آواز بلند صلوات. بار دیگر نعرے صلوات. اسی حالت میں نماز بھی ادا کرنا ہے. مولا کائنات والا ملتا ہے, مولا کائنات حالت جنگ میں انہوں نے چھوڑ مصلی بچھا نماز پڑھنی شروع کر. انہوں نے کہا یا علی آپ جنگ کو چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے. مولا کائنات جس کے لیے میں جنگ کر رہا ہوں وہ چیز کیسے چھوڑ دوں؟
جس پیغام کے لیے جنگ ہے اسے کیسے چھوڑ دوں؟ نماز مولا عباس والے ملتا ہے مولا عباس 11 سال کے تھے لیکن مولا علی کا لباس پہنے ہوئے جنگ کے میدان میں اترے، چہرے پہ نقاب ڈالے۔ جب جنگ کر رہے ہیں کسی نے سوچا تک نہیں تھا کہ 11 سال کا بچہ ہو، سب نے کہا کہ علی جنگ پہ آ گیا، علی جنگ پہ، جبکہ علی نے کہا تھا کہ میں اب اپنے بچوں کو بھیجنے والا ہوں، یہ کہہ کر خود علی واپس جنگ کے میدان میں آیا۔ جب چہرے پر سے نقاب ہٹایا تو دیکھا یہ کوئی اور نہیں 11 سال کا نوجوان مولا عباس ہے۔ تو مولا عباس نے دشمنوں کو پانی پلا دیا تو لوگوں نے سوچا عباس 11 سال کا بچہ اس طرح سے فنون جنگ جانتا ہے جیسے خود علی جنگ کر رہے ہیں، یعنی ان کی بہادری ہے مولا عباس۔ تو مولا عباس کبھی بھی مولا حسین سے غافل نہیں رہے، ہمیشہ ان کے ساتھ۔ ایک مرتبہ یہ خبر ملی کہ عباس تم اتنا زیادہ حسین کے ساتھ رہتے ہو، جانتے ہو ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب حسین تمہیں پکار رہا ہوگا لیکن تم حسین کے پاس نہیں پہنچو گے۔ تو مولا عباس نے سونا تک چھوڑ دیا، یعنی بستر پہ جانا بھی انہوں نے چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا حسین مجھے بلائے اور میں نہ پہنچ پاؤں۔ اس طرح سے 1 دن 2 دن 3 روایت میں 7 دن یعنی 7 رات مولا عباس نے سویا تھا، یعنی بستر خواب پر وہ گئے نہیں، ان کی آنکھیں لال ہو گئی۔ کسی نے مولا حسین سے کہا کہ عباس اس کنڈیشن میں کئی رات سے سو نہیں رہے، تو مولا حسین نے کہا بھیا عباس کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے خوف ہے کہ آپ مجھے بلائیں اور میں آپ تک نہ پہنچوں۔ تو مولا حسین گریہ کرے کہتے ہیں بھیا عباس ابھی وہ مرحلہ نہیں ہے، آپ جا کر آرام فرما لو۔ تو مولا عباس امام حسین نے کہا تو پھر جا کر، یعنی اس قدر مولا عباس مولا حسین سے محبت کرتے۔ یہ ہے مولا عباس۔ اور جب شام کا حاکم فوت کر گیا، امام حسن سے ایک ایگریمنٹ سائن ہو جسے صلح امام حسن کہا جاتا ہے، اس میں ایک قرارداد تھی کہ دیکھو جب تم مرو گے تو اپنے بعد یزید کو خلیفہ تعین نہیں کرنا، مرنے سے پہلے یزید، لیکن اس نے ویسے ہی کیا، صلح امام حسن کو شکست توڑ دیا، توڑ کر اس نے کیا کیا اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا کر وہ مر گیا۔ اب جب مر گیا تو وہ تو بہرحال اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، پھر بھی وہ خلیفہ بن کر اس نے کیا کیا مدینہ میں رہنے والے جو حاکم تھا اس کے پاس چٹھی بھیجی کہ حسین سے بات کرو اور اسے اپنے ہماری بیعت کے لیے راضی کرو۔ جب امام حسین گئے، امام حسین کے ساتھ جوانان بنی ہاشم بھی گئے، قمر بنی ہاشم مولا عباس بھی گئے، تو دروازے پہ گئے تو دیکھا دروازے محل کے اندر جانے نہیں دیا جا رہا۔ تو مولا حسین سے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، تم لوگ باہر آئے۔ ہاں بھیا عباس اگر میری آواز بلند ہو تو آپ محل کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جب اندر گئے تو دیکھا حاکم کے ساتھ مروان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ مروان کو جسے رسول نے اخراج کیا تھا، یعنی تڑی پار کیا تھا، شہر بدر کیا تھا، ملک بدر کیا تھا، یعنی ملک سے نکال دیا تھا کہ تم یہاں نہیں رہنے والے۔ شیخین نے بھی یہی کیا، پہلے خلیفہ نے دوسرے خلیفہ نے بھی یہی کیا، اسے ملک میں آنے نہیں دیا، لیکن تیسرے خلیفہ انہوں نے آنے دیا، انہوں نے بلایا، بلکہ بلانے کے باوجود مدینہ میں بڑا عہدہ بھی دیا اسے، مدینہ میں بڑا عہدہ جس کا نام مروان۔ تو مولا حسین نے دیکھا وہاں مروان بھی بیٹھا ہوا حاکم کے ساتھ۔ بہرحال حاکم نے مولا حسین کو اپنے بغل میں بیٹھا کے کہا کہ دیکھیں اس طرح سے خبر آئی ہے کہ معاویہ بن سفیان فوت کر گئے، اب یزید خلیفہ ہے، آپ کی بیعت چاہیے تاکہ تائید ہو جائے۔ کہاں کل باطل، کہاں کل کا کل حق، ہو سکتا ہے ایک جگہ جمع ہو جائے، بتا دے
یہ موبائل ہے، یہ کاغذ ہے، یہ خلافت ہے، یہ خلافت ہے. اس کے اوپر یہ موبائل کاغذ رکھ دی، اب یہ موبائل. تو کیا اسی جگہ پہ یہ موبائل بھی آ گیا؟ نہیں آیا، بلکہ موبائل کاغذ کے اوپر ہے، اس جگہ پہ نہیں ہے. اس جگہ پہ یا تو یہ کاغذ اس جگہ پہ رہ سکتی ہے، یا پھر موبائل، یا پھر آدھے آدھے. کبھی بھی حق و باطل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. یعنی ایک پوائنٹ پہ ایک ہی جگہ حق بھی جمع ہو جائے، باطل بھی جمع ہو جائے. ایسا مولا حسین کیسے قبول کر سکتے تھے؟ نہ رسول اللہ نے ان کے اجداد کو قبول کیا، نہ مولا کائنات نے قبول، نہ امام حسن. تو مولا حسین کیسے؟ وہ تو یوں ہی ان کی حدیث ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. خود انہوں نے فرمایا. تو وہ کیسے ذلت کی زندگی کو، ذلت کی بیعت کو قبول کر لیتے ہیں؟ تو امام حسین نے قبول نہیں کیا اور وہاں سے دربار سے نکل پڑے. جیسے آگے بڑھنے لگے تو مروان نے کہا کہ اسے حسین کو جانے نہ دو، اگر آج جانے دے تو حسین تمہارے ہاتھ کبھی لگنے والے نہیں ہیں. لہذا مروان آگے بڑھا، قبل اس کے کہ وہ تلوار چلاتا ہے. مولا حسین پیچھے مجھ سے کہے، اے زانیہ کے فرزند، اے زناگار کے بچے، کیا تمہاری یہ مجال کہ تو آل نبی سے اس طرح سے بات کرتا ہے؟ جب بلند آواز میں کہتے فوراً مولا عباس داخل محل ہو گئے، اور اس حالت میں تھے مولا عباس کہ آنکھیں پوری لال. غضب کے عالم میں مولا عباس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. قریب تھا کہ مولا عباس تلوار چلاتے اور وہ اس فنار ہو جاتا. اس حالت کو دیکھ کر وہ ڈر گئے. حاکم نے کہا مروان ہٹ جاؤ قبل اس کے کہ عباس آئے گا. عباس ایک قدم بنائیں گے تم اس دنیا سے تمہاری قدم ختم ہو جائے گا. فوراً وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے مولا عباس. تب حاکم مدینہ کو سمجھ گیا کہ عباس جب تک حسین کے ساتھ ہے، حسین کو کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. کہ یہ مولا عباس کی بہادری. کربلا کے میدان میں جب 3 محرم آئے، یزیدی لوگ آئے اور آگے کہنے لگے کہ فرات کے کنارے سے اپنا یہ خیمہ کو آپ لوگ ہٹا لیجیے. جس خیموں کو مولا عباس نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، آج وہ ظالم آ کر کہنے لگے دوسرے دن کی خیموں کو ہٹا دو، یہاں سے فرات سے دور میں جا کر لگاؤ. مولا عباس نے تلوار نکالی اور وہیں پہ زمین پہ خط پھینکنا تھا. اور کہہ دے آنکھ پہ آنکھ ڈال کر کہا تمہاری مجال ہے کہ اس خط کو پار کر دو. روایت میں ہے کسی پورے لاکھوں کے فوجی یزید کے یہاں تھے، کسی کے اندر ہمت ہی نہیں تھی، وہ بھی ایک پیر ناچ کر آ گیا. سب اپنی جگہ پر ٹھہرے رہے خاموش. کہ عباس ابھی غضبناک ہے، عباس غصے کا حالت ہے، عباس کے غصہ کا سامنا ہم نہیں کر سکتے. یہ مولا عباس کی ہیبت، ان کی جلالت، اسی کے اندر ہمت. جہاں مولا عباس کی جلالت پائی جاتی وہیں مولا عباس کے نرم دلی بھی ہے، ان کی کرامات بھی ہیں. مولا عباس کبھی بھی کسی بھی شیعہ یا کسی کے جو خواہش مند ہے اس کے خواہش کو ایسا نہیں ہوا کہ اسے ایسے ہی خالی ہاتھ جانا. میں نے جس دعا کی تلاوت کی تھی، یا کاشف الکرب عن وجہ حسین اکشف کرب بحق عقل حسین، ہے پروردگار کہ جس نے حسین کے چہرے پر سے پریشانیوں کو ختم کیا، اسی حسین کے بھائی کے توسط سے ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے. روایت میں جو کوئی شخص پریشان حال ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس کے کام بگڑے کام سدھر نہیں رہے، حل نہیں نکل پا رہا، اسے چاہیے کہ اس دعا کو ایک تسبیح کے برابر پڑھے. ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اس کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ مولا عباس کے توسط میں اس کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا. ایک بار بازو نعرے سلام. مولا عباس چونکہ نرم دل بھی ہے، ان کو باب مراد بھی کہا جاتا ہے، باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے. باب المراد یعنی مرادوں کا دروازہ، باب الحوائج حاجتوں کا دروازہ، جن کے در پر جب کوئی بھی آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا. ایک شخص تھا شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا تھا، افریقہ کا رہنے والا تھا، لیکن ہندوستان سے جا کر وہاں بسا ہوا تھا، جس کو
खोजा जमात कहा जाता है, मशहूर है हमारे हिंदुस्तान में। खोजा जमात है कि जो वो अलग से कोई मजहब नहीं बल्कि वो खुद जमात अपने एक कमेटी का नाम रखा है जो अहले हुनूद से मुस्तकीम शिया बन गया। खोजा जमात था, वो अफ्रीका से मौला अब्बास की ज़ियारत के लिए आया। ज़ियारत के दरमियान इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसका बटुआ गुम हो जाता है। बहुत ही मशहूर वाक़या है। जनाब वसी खान साहब ने इस वाक़े को नकल किया जब जिस वक्त वो खुद करबला और नजफ में दर्स पढ़ा करते थे। उन्होंने कहा कि वो शख्स अपने बटुआ को तलाश करने लगा, बहुत तलाश में उसे बटुआ नजर नहीं आया। तलाश करते करते हरम इमाम हुसैन में एक जगह एक बटुआ नजर आया जो उसी से मिलता जुलता। वो फौरन गया, लपक कर अपने हाथ से उठाने की कोशिश किया। एक अरब सामने आ गया, उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, ए शख्स, इस पर्स को तुम क्यों लेना चाहते हो? ये तो मेरा है। खोजा ने कहा कि नहीं, मेरा है। इसी बहस के दरमियान भीड़ जम गई। तो भीड़ ने कहा कि लड़ाई झगड़ा ना करो, बहसबाजी ना करो, तुम बताओ कि तुम्हारे पर्स में क्या है और तुम बताओ तुम्हारे पर्स में क्या है। हो सकता है कि दोनों का एक ही जैसा पर्स हो, ये भी हो सकता है कि एक गलत है एक सच है। इराकी जमा हो गए। इराकी ने कहा कि मेरी उसमें पर्स में तस्वीर लगी हुई है और कुछ इराकी दिनार उसमें है। खोजा ने कहा कि मेरे बैंक के कार्ड है और उसमें पाउंड और कुछ इराकी दिनार है। जब पर्स को खोला गया तो देखा इराकी की वो तस्वीर उसमें है। तो कुछ लोगों ने जल्दबाजी में उस खोजा को बहुत मारा और कहा कि तुम्हारा पर्स भी नहीं है, दूसरे के पर्स का अपना पर्स बताते हो। मार के उसे जलील करके हरम मौला अब्बास से बाहर निकाल दिया। चूंकि ये इसका कोई इरादा नहीं था किसी का और का पर्स लेना, उससे मुशावरत से लिहाजा उसने हाथ बढ़ा दिया। चूंकि ज्यादा मार पड़ने के लिए उसने बहुत गिरिया की और चूंकि हरम में मौला अब्बास में उसे मार पड़ी लिहाजा और भी ज्यादा गिरे थे। वो रोते रोते नजफ की तरफ निकल पड़ा। फुरात के किनारे से नजफ की तरफ जा रहा है, रोते हुए फरियाद किया, मौला अली, ऐ मुश्किल कुशा, मैं तुम्हारे फर्जंद अब्बास के हरम में था, मेरा पर्स गुम हुआ, लोगों ने मुझे बहुत मारा है, लोगों ने मुझे बहुत जलील किया, जलील करके तुम्हारे फर्जंद अब्बास के हरम से बाहर निकाल दिया और तुम्हारे फर्जंद अब्बास सिर्फ देखते रहे, उन्होंने मेरी दिफा तक नहीं की। ये शिकायत करते वो नजफ की तरफ रोता हुआ जा रहा था कि अली, मैं आपके पास वो अब्बास की शिकायत लेकर आ रहा हूं, आप मेरी मुश्किल को हल करें। जब रास्ते में गिरिया करते वो जा रहा था तो जाते जाते उसने देखा एक सामने से घोड़सवार आता है, चेहरे में नकाब है, चेहरा को देख नहीं सकता। वो घोड़सवार इसके नजदीक आया, पूछता है, भाई तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा सा मसला हुआ है, मुझे लोगों ने मारा, रुस्वा किया, जलील किया और हरम से निकाल दिया। मैं मौला अब्बास की शिकायत लेकर मौला अली की खिदमत में जा रहा हूं। तो कहा, तुम्हारा बटुआ इस कलर का है? कहा कि हाँ। बोला, मेरी जेब में है, निकाल लो। तो खोजा ने कहा कि नहीं, मैं कैसे निकाल लूं? वहां तो हाथ बढ़ाया तो लोगों ने इतना पकड़ के पीटा, अब तुम्हारे जेब में हाथ डालूं तो फिर तुम कहो कि ये तो चोरी कर रहा, जेब में हाथ डाल, फिर कितना पीटोगे? कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम पर्स को निकालो। सवार जो है वो बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा है, इल्तिजा कर, नहीं तुम पर्स को निकाल लो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, वो तुम्हारा पर्स है, तुम ले लो। लेकिन ये है, कहता कि नहीं, मैं हाथ लगा ही, अगर तुम्हें देना ही है तो अपने हाथ से निकाल खुद। जैसे ही उसने कहा कि अपने हाथ से निकाल, तो वो सवार कहता है, जिसकी आवाज कर्ब वाली आवाज है, कराते हुए कहता है, ऐ शख्स जिसके पास हाथ ना हो वह कैसे तुम्हें पर्स निकाल के दे सकता? ये कहते ही वो सवार गायब हो जाता है और उसका पर्स वही जमीन पे पड़ा है।
وہ شخص فوراً گریہ کرتے ہوئے مولا عباس کے دربار میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھو اے لوگوں کو، میرا پرس مل گیا ہے، مجھے خود مولا عباس نے آ کر دیا، اور آ کر ہوٹل میں ٹھہرتا جہاں سکن تھا وہاں ٹھہر کے مولا عباس کے نام بہت بڑی مجلس کرتا. یہ معجزہ پورے عراقیوں کے درمیان مشہور ہوا. تو یہ مولا عباس ہے، یعنی اپنے زائر کا خیال بہت زیادہ رکھتا ہے، کسی بھی طرح سے زائر کو فراموش نہیں کرتے. ہم اور آپ سوچتے کہ ہم مولا عباس کی یاد کرتے نہیں، جتنا ہم یاد کرتے اس سے کئی گنا زیادہ مولا عباس ہمارے لیے فکر کا مند ہوتے ہیں. دیکھیں ایک بچی ہے، ہندوستان کا کاروان یہ بھی کربلا زیارت پہ جاتی ہے. جب حرم مولا عباس سے زیارت کر کے باہر نکلتی ہے، چھوٹی سی بچی تھی 6 یا 7 سال کی، اس نے عراقیوں کا ایک کھانا ہوتا لوبیا والا، جو لوگ عراق زیارت پہ گئے وہ جانتے ہیں وہاں پہ لوبیا سبزی زیادہ دیتے ہیں، لوبیا چنے کا دال اس میں حبوبات ملے ہوتا اور چاول کے ساتھ. اس بچی کو وہ کھانا بہت پسند تھا. آج بھی اربعین میں وہ کھانا سب سے زیادہ تقسیم ہونے والی جو غذا ہے وہی ہے. کھانا بہت پسند تھا، لیکن جب وہ چاہتی تھی کہ حرم مولا عباس کے بعد وہ کھانا لیں، کاروان والے نے، سالار کاروان نے کیا کہا، بیٹا ٹائم ہو گیا ہے، چلو بس میں سوار ہو جاؤ، نکلنا ہے نجف کے لیے. اب بچی کا دل منہ کو آ گیا کہ یہ کھانا مجھے بہت پسند ہے، اب بھوک بھی لگی ہے، مولا عباس کے دربار میں چاہ رہے کہ مولا عباس کی نظر کھا لیں، لیکن کھا نہیں پائی. وہ یہ سوچ رہی تھی اور بس میں سوار ہو گئی. یہی فکر ہے کہ مجھے کھانا بہت پسند ہے، میں کھائی نہیں، یہ سوچ رہی تھی. لیکن مولا عباس کتنا اپنے ظاہر کے خیال کرتے ہیں. یہی سوچ کر وہ بس میں بیٹھی اور چل پڑی. نجف کے راستے میں کچھ لوگ بس کو روکا، کہا کہ رک جائیے. کہا کہ مجھے، کاروان والے نے کہا کہ ہمیں دیر ہو رہا ہے، میں نجف جانا چاہتا ہوں، آپ لوگ جانے دیں. نہیں، آپ جا نہیں سکتے مگر یہ کہ ہم نے کچھ نظر کا اہتمام کہ آپ اسے چکھ لیں، اور آپ کے کاروان میں ایک ننھی سی بچی ہے، اسے ضرور کھلائیں. کاروان والے تھوڑا سا کھٹکا، یہ کون سا مسئلہ ہے، میرے کاروان میں ایک ننھی سی بچی ہے، اسے ضرور کھلائیں. اور یہ بھی کہا کہ آپ لوگ ضرور چکھیں اور اسے ضرور کھلائیں. بہر اس کا دماغ کام تو نہیں کیا، لوگوں کو اتارا گیا. پھر کاروان والے نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ آپ لوگ ضرور چکھیں اور بچی کو ضرور کھلائیں؟ تو کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں سو رہا تھا. مولا عباس میرے خواب میں آتے ہیں کہ ایک ننھی سی زائرہ ہے جسے یہ کھانا بہت پسند ہے، اور وہ کھانا تم بہت اچھا بناتے ہو، لہٰذا اس کاروان والے کے لیے کھانا تیار کرو قبل از کہ وہ بس تمہارے پاس آئے، اور اسے لو کر اس کاروان میں بچی ہے، اسے وہ کھانا پسند، اسے ضرور کھلانا. تو کاروان والوں کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ مولا عباس آئے تھے، اس بچی کا اتنا خیال رکھا. تو مولا عباس کوئی بھی پریشانی ہو تو اس دعا کی تلاوت کریں، اللہ سے مولا عباس کے توسط سے دعا کریں، ضرور انشاءاللہ آپ کی دعائیں پوری ہوں گی. مولا عباس ہے، اتنا بہادر عباس، اتنا سخی عباس، جس سے سخا بھی کہا جاتا ہے. جانتے ہیں جب حر 1000 کا لشکر لے کر آیا اور مولا حسین کے راستے کو روکا، سکا صرف اس لیے کہا جاتا ہے مولا عباس کو کہ وہ انہوں نے جناب سکینہ کا مشکیزہ لے کر کربلا میں گئے، کیا صرف اسی لیے؟ ایسا نہیں تھا. مولا عباس کو پانی پلانا بہت پسند تھا. وہ کربلا کے میدان میں جو مشکیزہ والا مسئلہ ہوا، یہ تو آخری ہے، ورنہ انہوں نے زندگی میں ہمیشہ پانی کا مسئلہ تھا. جیسے مولا امیر المومنین کے ساتھ امام حسین ایک جگہ مسجد میں بیٹھے ہیں، مولا خطبہ دے رہے ہیں، مولا حسین بھی بیٹھے. مولا حسین نے کہا پانی لا. جناب عذر غفاری سے کہا کہ پانی پی. جناب عذر غفاری بزرگ ہو چکے تھے، قبل ان سے اٹھتے مولا عباس فوراً دوڑتے چلے اور جا کر پانی لے گئے. پانی کس طرح سے کس عالم میں؟ ابھی مولا عباس 3 سے 4 سال کے، کس عالم میں؟ لیوان کو یعنی کوزے کو بھرتے ہیں، بھر کر اپنے سر پر رکھ کر جلدی جلدی وہ مولا حسین کی طرف آ رہے ہیں. روایت میں ملتا ہے مولا عباس خود بھی بھیگ جاتے ہیں اور اس کوزے کو لا کے
تو سب لوگ یہی دیکھ رہے تھے کہ عباس کو پانی پلانا کتنا پسند ہے. سوچے وہی عباس کے سامنے اگر کوئی پیاسا ہو کوئی بھوکا ہو تو کیسے انہیں تکلیف مل گئی. جب حور کا لشکر مولا حسین کا راستہ کو روکا وہ سب کے سب پیاسے تھے. جب مولا حسین نے کہا کہ سب کو پانی پلاؤ تو اس کی نظارت مولا عباس کر رہے تھے اور اپنے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو صحیح سے پانی پلاؤ. ایک جانور کو صحیح پانی پیا کہ نہیں پیا. ہر ایک بوڑھے کے پاس جاتے تھے دیکھتے تھے یہ پانی پیا کہ نہیں پیا. ہر شخص سے پوچھو تم نے پانی پی لیا, تم سیراب ہو گئے, ہر ایک سے پوچھ رہے تھے. یہ مولا عباس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو کچھ دیر کے بعد کچھ دن کے بعد شہید کریں گے. آپ اسے پانی پلانے کے لیے اتنا بےتاب ہے اور اتنا زیادہ پوچھ رہے ہیں. مولا عباس کو اسی لیے سکتا کہا گیا, پانی پلانا اسے کو. آج جو ہم یاد کرتے ہیں کہ امام حسین کے نام پہ پانی پلاتے ہیں یہ یہی وجہ ہے. مولا عباس کے یاد میں ہم کرتے ہیں کہ عباس کو پانی پلانا پسند ہے. لہٰذا ہمارے درمیان جوان لوگ, جوان بچے یا چھوٹے بچے جو سقا بنتے ہیں یہ مولا عباس کی شبیہ ہے, ان کی بھی احترام ضروری ہے. اور ان لوگوں کو بھی چاہیے یہ سوچے کہ یہ جو کام ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ ہم پانی پلا رہے ہیں. یہ سوچے کہ مولا عباس کا یہ فعل ہر پیاسے کو پانی پلانا, یہ سوچ کر کے پلانا, یہ سنت عباس ہے. اگر یہ سوچ کر خلوص کے ساتھ وہ پانی پلاتا تو اس کی جزا خدا ہی جانتا ہے. کربلا کے میدان میں مولا حسین کی خدمت میں مولا عباس آتا ہے اور کہتے ہیں بھیا مجھے اب اذن مرحمت فرما دیجیے. مولا حسین اجازت نہیں دیتے کہ بھیا عباس آپ تو میرے لشکر کے علمدار ہیں, آپ میرے لشکر کے علمدار ہیں, میں آپ کو کیسے اجازت دے دوں. مولا عباس رو کر کہتے ہیں بھیا حسین, اے آقا حسین, وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ وہ لشکر کہاں کہ جس کا میں علمدار ہوں؟ ادھر یہ مولا حسین اذن لے رہے تھے, مولا حسین اجازت نہیں دے رہے. جناب سکینہ ایک چھوٹے سے کوزے کو لے کر کعبے کے باہر آ گئے. اب جیسے ہی کوزے کو تو مولا عباس نے کہا کہ آقا حسین آپ جنگ کی اجازت نہیں دیتے, کم از کم سکینہ کے کوزے کو بھرنے کا تو اجازت دے دیجیے کہ میں پانی لا سکتا. اب مولا حسین کیا کرتا, مولا حسین نے اجازت دے دی. اب مولا حسین کے لیکن ہاتھ میں تلوار دی کہ عباس ایک ہاتھ میں علم لے لو, ایک ہاتھ میں نیزہ لے لو اور مشکیزہ اپنے ساتھ لے جاؤ. تلوار نہیں, اذن جنگ نہیں ہے, تم پانی لینے جا رہے ہیں, لہذا صرف کوشش کرنا پانی لے کر آنا. جب خیمے میں گئے جناب زینب سے اذن لینے کے لیے, اے شہزادی میں پانی لینے کے لیے فرات کے کنارے جا رہا ہوں. جناب زینب کو گریہ کرنے لگے, کہنے لگے, اپنے بازوں کو دیکھنے لگے. اس طرح مولا عباس کو تو شہزادی اپنے بازوں کیوں دیکھ رہی ہے؟ بولتے بچپنے میں میرے بابا علی تھے, انہوں نے میرے بازوں کو چوما تھا. اور چوم کر کہنے لگے کہ زینب میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جس دن تمہارے بازوں میں رسم باندھے جائیں گے. تو میں یہی سوچتی تھی کہ جب تک عباس سے کسی کی کیا مجال کہ وہ میرے بازوں میں رسم باندھے, لیکن آج جو تم اذن لینے کے لیے آئے ہو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بازو میں رسم باندھنے کا وقت آ گیا ہے. مولا عباس اذن لے کر مشکیزہ سکینہ کو لے کر کربلا کے میدان میں گئے. جب گئے ہیبت کے ساتھ فوجیں بھاگ کھڑی کہ عباس آ رہا ہے. نہر کنارے پہنچے, پانی پر اترے, مشکیزے کو بھرا. گویا کو ایسا لگتا تھا کہ سمندر کو اس نے پورا بھر لیا. پھر اپنے ہاتھوں میں پانی اٹھا دیا, اس کو دیکھا, دیکھ کر میں نے کہا مولا عباس آپ پانی کو اٹھا کر پیے نہیں,
عجب نہ ہو یہ جواب ملے، اے نادان تجھے نہیں معلوم، جب تک خیمے میں عبداللہ جیسا صغیر ہو، خیمے میں علی اصغر جیسا صغیر ہو، اور خیمے میں میری پیاری بھتیجی سکینہ ہو، تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ پانی کو پھینک دیا، مشکیزہ کو لے کر خیمے میں چلا۔ لوگ سمجھ گئے کہ عباس جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ صرف پانی لینے کے لیے آیا، لہذا حکم ہوا کہ دیکھو عباس خیمے تک پانی نہ لے جا سکے۔ عباس کا جنگ کا ارادہ نہیں ہے، جاؤ کوشش کرو کہ عباس خیمے تک پانی نہ لے جا سکے، اس کا راستہ روکو، اور جس طرح سے چاہو اس طرح سے۔ تو لوگوں کے ہاتھ دور سے، کہ وہ نزدیک تو کوئی آ نہیں سکتے تھے، لوگوں نے تیروں کی بارش کر مولا عباس نے جہاں تک کوشش کی، اپنے سینے سے نیزے مشکیزہ کی حفاظت کی۔ روایت میں مولا عباس کا جو سینہ تھا تیروں سے بھر چکا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ مولا بچانے کے حالت میں مولا عباس کے ایک آنکھ میں تیر لگی، دوسرے آنکھ میں خون جم گیا تھا، پھر بھی مولا عباس مشق سکینہ کو بچا رہا۔ ادھر ہرکلا نے ایک چلہ کمان سے شعبہ تیر کو جوڑا، اجو کا وہ نشانہ لگایا جو مشق سکینہ کا، پانی بہہ گیا۔ اب عباس کرے تو کیا کرے، کس منہ سے خیمے میں جائے جو صدقائے سکینہ، کس منہ سے جاتے؟ لہذا عباس کو کہ گوارا نہیں ہوئی کہ میں پانی لیے بغیر خیمے میں چلا جاؤں۔ انہوں نے واپس یزیدیوں کی طرف مڑ گئے اور اس طرف جانے لگے۔ اب یزیدوں نے اس طرح سے حملہ کیا کہ مولا عباس کے بازو کٹ گئے، پھر کچھ مرحلہ آیا کہ مولا عباس دوسرے بازو بھی کٹ گئے۔ ایک ظالم نے ایک ایسا گرد مارا کہ مولا عباس اب زمین پر نہیں رکے بلکہ وہ زمین پر آ گئے۔ یہاں پہ ذاکر اپنے مصائب کو ختم کرتا ہے، اس کے بعد وہ بستر پر جا کر سو جاتا ہے۔ جب وہ بستر پر سویا تو شہزادی زہرا سلام اللہ ذاکر کے خواب میں آ کر کہتی ہے، اے ذاکر تو نے میرے لا کے مصائب کو نہیں پڑھا۔ وہ ذاکر کہتا ہے، اے شہزادی میں نے تو عباس کے بازو کے بھی مصائب پڑھے، آنکھوں کے بھی مصائب میں نے پڑھ دیے، اے شہزادی میں نے تو مشق سکینہ کے بھی مصائب میں نے پڑھ دیے۔ اب آپ کہہ رہی ہیں کہ تو نے میرے ذاکر کا مصائب نہیں پڑھا، تو میں وہ کون سے مصائب ہیں جس کو اب سنیں گے؟ یہ وہ مصائب ہے کہ جو اب تک کسی بھی شہید پر وہ مصائب نہیں ہوئے ہیں۔ اب جناب زہرا سلام اللہ علیہ وہ خود پڑھ کر اس ذاکر کے خواب میں مصائب بیان کر رہی ہے کہ اب تک کربلا کے میدان میں کوئی بھی شہید گرتا تھا تو وہ گرتے وقت اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتا تھا، لیکن ہائے میرا عباس کہ جب گھوڑے پر سے وہ گر رہا تھا تو اس حالت میں تھا کہ اس کی آنکھوں میں تیر لگی ہوئی تھی، ایک آنکھ میں خون جمع ہوا تھا، ہاتھ نہیں تھے، بازو قلم ہو چکے تھے۔ میرا عباس جب زمین کی طرف آیا تو منہ کی طرف آیا، منہ کے بل گرا، اور وہ تیر جو مکمل پیچھے سر کی طرف سے نکلا۔ یہ ہے میرے عباس کے مصائب۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضاء وتسلیما لامرہ، الا لا اله الا قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق اخی الحسین ہمارے اس غلیظ سے عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب گناہگار بنتے ہیں بحق اخی الحسین۔ پروردگار مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار چادر زینب کا واسطہ ہماری ماں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو پردہ دار خواتین ہیں ان سب کے پردے کی حفاظت فرما۔ وارث اعزا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے مخلص و آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔
جب ندا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ندا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے, تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچی دے, یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا, مجھ پہ ہے تشنگی تو نہ آیا غازی. جب ندا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. دھوپ میں تو تھا سجے تجھ سے آباد تھا گھر, ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر. اے علمدار وفا, اے علمدار وفا, اس بہن کو بخدا تجھ سے ڈھارس تھی بڑی تو نہ آیا غازی. جب ندا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ندا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم, ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم. پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی. جب ندا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی میں نہ آیا غازی. کیا کہوں شیر میرے بیریدا ہم کو لیے, یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے. خلقت کوفہ کبھی, خلقت شام کبھی, اور ہاں ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی. ندا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا, نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا. ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے, اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ندا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. کو ہے مصیبت ہے غم عباس کا, ہو گیا مرنا ستم عباس کا. کو ہے مصیبت ہے غم عباس کا, ہو گیا مرنا ستم
مصیبت ہے غم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا روح روان علی، روح روان علی، چاہتے جانے علی، چاہتے جانے علی، نام و نشان علی، نام و نشان علی، شوکت و شان علی، شوکت و شان علی، نر گئے آدام علمدار ہے، گھیرے ہوئے لشکر کفار ہے، تیروں کی تلواروں کی بوچھار ہے، ہو گیا شانہ قلم عباس کا، تو ہے مصیبت ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، پیاس ہے دل کباب، پائے جو پانی شتاب، پائے جو پانی شتاب، دل کا حکم اضطراب، دل کی بجھے کچھ تو پیاس، دل کی بجھے کچھ تو پیاس، بولی سکینہ بصدا او بکا، کیوں نہ پھرے نہر سے میرے چچا، رن سے سلامت انہیں لائے خدا، دیکھوں دوبارہ قدم عباس کا، تو ہے مصیبت ہے غم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، دم بدم اسرار ہے، مرنے کو تیار ہے، مرنے کو تیار ہے، جو میرا غم خار ہے، بھائی بھی لاچار ہے، بھائی بھی لاچار ہے، کہتے تھے زینب سے شہ تشنہ لب، مرنے کو جاتا ہے علمدار، ہائے جگر میں نہیں تاب و توا، اٹھ نہ سکے گا علم عباس کا، تو ہے مصیبت ہے غم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، لاش پہ حیدر بھی ہے، گری پیمبر بھی ہے، گری پیمبر بھی ہے، حضرت شبر بھی ہے، شاہ کی مادر بھی ہے، شاہ کی مادر بھی ہے، بہہ گیا ریتی پہ لہو جسم کا، خاک پہ بے ہوش ہے وہ با وفا، آئیے دیدار شہ کربلا، آنکھوں میں پھیلا ہے دم عباس کا، تو ہے مصیبت ہے غم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، ناصر شاہ امام، دل بر شاہ اعظم، دل بر شاہ اعظم، حامل
مشق و علام پشت و ظلم و ستم پشت و ظلم و ستم مر گیا افسوس وہ یاور حسین چاہتا ہے اب صبر و قرار حسین ہو گیا اب فیض نثار حسین کیوں نہ کرے سوگ ہم عباس کا تو ہے مصیبت ہے غم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا پیاس ہے دل کباب پیاس ہے دل کباب پائے جو پانی شتاب دل کا حکم اضطراب دل کی بجھے کچھ تو پیاس بولی سکینہ بصداؤ بکا کیوں نہ پھرے نہر سے میرے چچا تن سے سلامت انہیں لائے خدا دیکھوں دوبارہ قدم عباس کا تو ہے مصیبت ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا تو ہے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته صلوات Vamos.